الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہر جانب سے لوگ حجر نبوی میں مدفون نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو یاران خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حجر نبوی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ اس حجرے کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 11 ہجری میں اسی حجرے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی گئی۔ روضہ رسول کے اوپر ایک گنبد ہے، اس گنبد کے اوپر ایک کھڑکی ہے، جس کے حوالے سے پیارے دوستو بہت ساری تصاویر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی۔ یہ کھڑکی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اس کا اصل مقصد کیا تھا، وہ بھی پیارے دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے کچھ من گھڑت کہانیاں بھی گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہم ترین انکشافات اور تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں بارش نہیں برس رہی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی۔ کچھ صحابی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اماں جان، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ قحط سالی ختم ہو جائے اور ابر رحمت برسنے لگے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر جو روشن دان یعنی کھڑکی رکھی گئی ہے اسے کھول دو۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آسمان کا سامنا ہوا تو خوب بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ لوگ ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بارش روکنے کی تدابیر دریافت کرنے لگے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کھڑکی دوبارہ بند کر دیں۔ چنانچہ کھڑکی کو بند کرتے ہی بارش تھم گئی۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بارے میں چند ایک کی رائے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، مگر دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہوگی، اور جو یہ کھڑکی نما نشان ہے وہ آج بھی اس گنبد پر موجود ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں آپ کو کچھ ایسی کہانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، آپ نے بھی اسی طرح ملتی جلتی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں متعلق ہے کہ یہ حدیث کچھ راوی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اس کھڑکی کے متعلق دو کہانیاں ہیں جو عموماً سننے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے تعویل میں روضہ اقدس کے کھجور کی ٹہنیوں سے بنی چھت پر جو روشن دان بنایا گیا تھا وہ سنت ان گنبدوں پر بھی قائم رکھی گئی۔ اسی طرح دوسری کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کسی انسان نے گنبد خضرا کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ اس مقام پر اس بد ارادے سے پہنچا، مگر ایک تیز بجلی کی گونج نے اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس کی لاش وہاں سے ہٹائی جا رہی تھی تو ایسے نہ ہو سکا، پھر ایک بزرگ شخص کے خواب میں یہ آیا کہ اسی مقام پر اس انسان کی قبر بنا دی جائے تاکہ یہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور آئندہ ایسی جرت کوئی دوبارہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس انسان کی وہیں پر قبر بنا دی گئی اور اس پر سبز رنگ کر دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پیارے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں حرمین شریفین کے محقق ہاشمی نے روضہ رسول کے متعلق چند حقائق اور انکشافات کیے ہیں جن کے بارے میں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جسد مبارک کے تدفین کے مقام کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اختلاف رائے تھا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی مقام پر تدفین کا فرمایا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اسی مقام پر دفنایا گیا تھا جہاں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد کھودی اور جسد مبارک کو حجرہ نبوی میں جنوبی سمت دفن کیا گیا۔ اس ہاشمی نے بتایا کہ قبر اور دیوار کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مبارک مشرق کی سمت اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے قریب ہے۔ یہ حجرہ مٹی کی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیوار چھوٹی تھی۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا۔ خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المؤمنین نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ پہلے وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں اپنے تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی، اس دیوار نے حجرہ نبوی کو 2 حصوں میں تبدیل کر دیا، شمالی حصہ ام المؤمنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبر کے لیے۔ خلیفہ الولید بن عبد المالک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جا کر معائنہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا ثبوت قبروں پر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ظاہر ہو رہے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کرایا جو خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت ہے، اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں صلاح الدین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی ہدایات کو رکھا جاتا ہے۔ اس تخت میں موجود تمام چیزوں کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کوپی مال پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک محفوظ ہے۔ حجرے کے اندر مغرب کی سمت بائیں جانب سے روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبد العزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مشکورہ دیوار 881 ہجری میں اس نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 80 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ تو پیارے دوستو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جاتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، انہی گلیوں میں چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مدینے کی زیارت کروا دے، کملی والے کے در پہ بلا لے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔